کہ افغانستان میں جو آپریشن غضب الحق جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا، اس کا سر اسٹیٹس کیا ہے؟ کیا وہ ابھی جاری ہے یا اسے کوئی موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے آگے بڑھانے کی؟ سر دوسرا میرا پارٹ ہے کہ الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ ثالث ہے، امریکہ اور ایران کی جنگ جو ہے ہم ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے سر کہ ہم نے دو ایسے ملکوں کو بٹھا دیا ایک میز پہ کہ جو آپس میں جنگ کر رہے تھے، دشمن تھے۔ لیکن سر اگر ہم اپنے ملک میں دیکھیں سر تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پولیٹیکل جو سیاسی جماعتیں ہیں سر وہ ایک میز پر نہیں آ سکتے۔ سر تھینک یو۔ دیکھیں، فرام ویری ہائیلی پروفیشنل اینڈ کامبیٹ اورینٹیڈ ٹاک آپ ادھر پہنچ گئے۔ لیٹ می آلسو ٹرانسلیٹ۔ افغانستان غزب الحق آپ کو کس نے کہا کہ جاری نہیں ہے؟ اس بارے میں کون سی کنفیوژن ہے؟ منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کی جو پریس ریلیز تھی، جو ان کی پوسٹ تھی، دے ٹاکڈ اباؤٹ اے ٹائم اسپیسیفک ٹیمپرری پاز، جس میں وہ پاز تھا اس کا ایک اینڈ بھی بتایا گیا تھا۔ دیٹ واز اے ٹائم اسپیسیفک ٹیمپرری پاز۔ اس کی جو غزب الحق ہے، اس کی جو لنکیج ہے، دیٹ از ود واٹ دی افغان طالبان رجیم کر رہی ہے۔ وی ہیو گاٹ نتھنگ اگینسٹ افغانستان اینڈ اسپیشلی دی پیپل آف افغانستان، اینڈ پاکستان ہیز بین بیسٹ آف دی بردرز اینڈ ہوسٹ ٹو دی افغانیز۔ اگر بردرہڈ کی، بھائی چارے کی، مہمان نوازی کی دنیا میں اگر کوئی بہترین مثال دی جا سکتی ہے تو وہ ہے جو پاکستان نے افغانیوں کے ساتھ سلوک کیا۔ سو وی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دیم۔ پاکستان کی جو یہ غزب الحق ہے، اٹ از پارٹ آف دی اوور آل جو نیشنل رسپانس اگینسٹ ٹیررزم ہے، اٹ از ون پارٹ آف دیٹ وچ از انکمپسنگ جو آپ کا رسپانس ہے انڈر دس نیشنل ایکشن پلان، جس کے 14 نکات ہیں۔ اس کا کائنیٹکس از ون پارٹ، اس کائنیٹکس کا ایک سب پارٹ از دس غزب الحق۔ تو بالکل جاری ہے، اس کے آپ نے افیکٹس بھی دیکھ لیے کہ جب سے غزب الحق جاری ہوا ہے تو کیسے جو سا ہے نمبر آف انسیڈنٹس ہیو گون ڈاؤن، دی نمبر آف ٹیررسٹ کلز ہیو گون اپ، اینڈ دیر از اے substantive marked increase in the terrorists being killed and the incidents going down. And at the same time, چونکہ آپ نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی، اپنا جو بات چیت اور مفاہمت کی، پاکستان کی تو بڑی سادہ ایک ریکوائرمنٹ ہے، لاجیکل ریکوائرمنٹ ہے، جسٹ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اپنی زمین کو جو آپ کے زیر تسلط ہے افغان طالبان رجیم کے، اس کو نہ استعمال ہونے دیں پاکستان کے خلاف دہشت گردی کو۔ کیوں آپ نے وہاں پہ خارجی نور ولی کو اور یہ باقی جو کماش کے لوگ ہیں ان کو بٹھایا ہوا ہے؟ یونائٹڈ نیشن خود بتاتی ہے درجن سے 2 درجن کے قریب جو سی ہے دہشت گرد آرگنائزیشن کی گنتی تو یونائٹڈ نیشن نے کی ہوئی ہے۔ ہر قسم کا جو سا ہے وہ کیا کہتے ہیں دہشت گرد جو سا ہے اس کو وہ ماجگاہ دینے کو تیار ہے۔ اس کے نمبرز ہیں، ان لوگوں کے پاس فیکٹس ہیں، تنظیمیں ہیں، اینڈ دے آل کوآپریٹ ود ایچ ادر۔ تو اوپر یہ بیٹھا ہوا ہے جو چھتری دے کے افغان طالبان رجیم اور نیچے دہشت گردوں کو بٹھایا ہوا، تو دی چوائس از دیئرز۔ اور جو بات چیت ہوتی ہے وہ تو ریشنل پلیئرز میں ہوتی ہے نا۔ رشیا ہے، یہ اپنا آپ بات کریں یو ایس اے ہے، اور ایران کے درمیان پاکستان بات چیت کر مفاہمت کا رول ادا کر رہا ہے، تو یہ دونوں تو ریشنل پلیئر ہے نا۔ کیا افغان طالبان رجیم ریشنل پلیئر ہے؟ نو اٹس ناٹ۔ ڈز اٹ بہیو لائک اے اسٹیٹ؟ نو اٹ ڈزنٹ۔ کوئی ریشنل پلیئر ہوتا ہے جو کہ اپنے ملک میں دہشت گردی کو مین سورس آف اکانومی بناتا ہے۔ کوئی ریشنل پلیئر ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے جو تمام کمیونٹیز ہیں ان کو ایکول ڈیولپمنٹ کے ایکسپریشن کے رائٹس نہیں دیتا ہے۔ سو کی ناٹ کمپیئر کہ جی وہاں مفاہمے، تو یہاں پہ تو ایک ہماری ایک سادہ ایک ان سے
ڈیمانڈ کہہ دیں, آپ ان کو ایک پوائنٹ آف ویو کہہ دیں, آپ ایک پرسپیکٹیو کہہ دیں, جو ہم ڈائریکٹ بھی بات کرتے ہیں, ہمارے دوست بھی بات کرتے ہیں, اور تمام کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. بیکاز ٹیررزم اینڈ دیٹ ٹو آن دی بہیسٹ آف دیز انڈینس کین ناٹ بی ایکسیپٹیڈ, از ناٹ ایکسیپٹیبل, اینڈ ول ٹیک کیئر. جو سیکنڈ آپ نے بات کی انٹرنل کی, دیکھیں یہ بات ہم بارہا بتا چکے کہ بات چیت جو سی ہے وہ سیاسی پارٹیز کا استحقاق ہے, پر انہوں نے آپس میں کرنی ہے. وی آر دی آرمڈ فورسز آف دی پیپل آف پاکستان, آف دی اسٹیٹ آف پاکستان. We are not a stakeholder in the politics of Pakistan. We don't represent any particular creed, sect, linguistic or political thought. We come from the people of Pakistan and the people of Pakistan come from us. اور ہم تو کہتے ہیں کریں اپنے جو اتنے مسائل ہیں بات چیت سے حل کریں. Who stops them? It's none of our business. Thank you. غریدہ فاروقی. سر, سب سے پہلے آپریشن بنیان مرصوص کا 1 سال مکمل ہونے پہ قوم کی طرف سے آپ کو بھی مبارکباد, اور خراج تحسین غازیوں کو, خراج عقیدت شہداء کو. میرا سوال کشمیر کے بارے میں ہے. جو آپ نے اسٹریٹجک کانسیکوینسز کا ذکر کیا آپریشن بنیان مرصوص کے نمبر 9 کا, جو آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان جس طرح سے ایمرج کیا ہے, پولیٹیکو ملٹری ڈپلومیسی کی کامیابی کا آپ نے ذکر کیا, تو اس جو گلوبل ریکگنیشن ہے اور جو پاکستان کی آج ڈپلومیٹک پوزیشن ہے, اس کو استعمال کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کا حل کیا ممکن ہے جلد از جلد؟ کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ثالثی کروانے کے لیے تیار ہیں. پاکستان بہت قریب ہو چکا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے, امریکہ کی فارن پالیسی کے. تو جو پولیٹیکو ملٹری ڈپلومیسی ہے, جو پاکستان کی گلوبل پوزیشن ہے, جو ریکگنیشن ہے, کیا اس کو استعمال کر کے ہم مسئلہ کشمیر بھی اب حل کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو کشمیر پہ سٹانس ہے وہ کانسٹنٹ ہے, اور وہ آپ نے فیلڈ مارشل کی زبان سے سن بھی لیا کہ کشمیر پاکستان کی شارگ تھا, ہے اور رہے گا. دیر شوڈ بی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور کشمیر کا جو فیوچر ہے وہ ان کے عوام نے طے کرنا ہے. اٹ از فار دی پیپل آف کشمیر ٹو ڈیسائڈ ایز پر دی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ریزولوشن, ایز پر دی رائٹ آف سیلف جو ان کو دیا گیا ہے, خود انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. That is the right, and that's what the future of Kashmir is. Pakistan has a principled stance on this. اور ہمیں اس پہ یقین ہے کہ کشمیر کے عوام whenever they will make a choice, their choice will be absolutely clear.